بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو کسی بھی چیز کی اگر ڈائریکشن چیک کرنی ہے کہ وہ سمت میں صحیح سمت میں جا رہی ہے یا غلط سمت میں جا رہی ہے تو اس کی انڈیکیشنز آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں۔ اب جو ہماری جوڈیشری خاص طور پہ جو انڈیکیشنز دے رہی ہے، جیسے کہ پہلے ہی دن جو یہ آفریدی نے فیصلہ کر لیا تھا کمیٹی کا، اس کے بعد فل کورٹ اجلاس کا جو منصور علی شاہ اور منیب اختر کی واپسی تھی، اس کے بعد اب جو جیسے ہی فنکشنل دن آ چکے ہیں جوڈیشری کے، جیسے ہی اب ورک کرنے لگی ہے، تو اب ہمیں یہ انڈیکیشنز نظر آ رہے ہیں جو جسٹس اطہر من اللہ نے دے دیے ہیں کہ ہم آرٹیکل 8 کے تحت، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی ہے تو ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ جو عوامی اعتماد ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے عدلیہ کے لیے، وہ بحال کرنے کے لیے آرٹیکل 8 کا استعمال کر کے ہم ہر طرح کی قانون سازی کو ریورس کر سکتے ہیں۔ یہ ریمارکس اطہر من اللہ کے بہت چیزیں واضح کر رہے ہیں کہ اب جو جوڈیشری ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہے اور آنے والے فیصلے جو ہیں وہ کس طرح سے ہوں گے۔ اس کے بعد جو اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا جج ہے میاں گل حسن اورنگزیب، اس نے ایک زبردست، میں کہتا ہوں کہ کیس بھی سنا اور اس میں ریمارکس دیے ہیں ایک بائیسڈ جج کے خلاف جو ریاست کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ملازم ہو کے کام کر رہا ہے، نہ کہ کوئی انصاف دینے والا جج ہے، وہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب۔ اس کے بارے میں میاں گل حسن نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے وزارت قانون کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے، نہ کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے عمل کے تابع چلنے کے، نہ ہی جوڈیشری کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ جج جو ہے اس کو نکالا جائے، اور کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشنز لیں گے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے۔ یہ جو انڈیکیشنز ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اب جوڈیشری خاص طور پہ جو ہے وہ تو کنٹرول سے باہر آ رہی ہے، ورنہ وہ دور ہوتا تھا کہ قاضی کے دور میں یہ ہائی کورٹ کے ججز خط لکھتے تھے چیف جسٹس کو، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب جو یہ فیصلے دینے اور ریمارکس دینے پہ آ گئے، ریمارکس تو کیا، وہ فیصلے سپریم کورٹ کے امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے۔ اب جو اطہر من اللہ بات کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کھلے دل سے بات کر رہا ہے، کھلے دماغ سے، اور یہ فیل کر رہا ہے کہ اب ہم آزاد ہیں۔ اور جو باتیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہہ رہا ہے وہ انڈیکیشن ہے کہ اب جو جوڈیشری ہے وہ ایٹ لیسٹ قاضی کے بعد آزاد ہوئی ہے، اور اس سے انڈیکیٹ بھی ہو رہا ہے۔ اب جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے، وہ یہ کہ ایک اور بل آ رہا ہے جوڈیشل کنٹرول کرنے کے لیے، وہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بل حکومت لانے جا رہی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھا کے 18 سے 23 کر لی جائے۔ اس سے کیا مقصد حاصل ہو رہا ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو ایک مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک ایجنڈا ہے ان کا۔ وہ ایجنڈا کیا ہے کہ جب 18 سے 23 جج ہوں گے تو اوبویسلی جو جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنایا ہے آئینی بینچ بنانے کے لیے، اس میں بھی جو ججز کی تعداد ہے وہ بڑھے گی، کیونکہ ایڈ ہوک ججز جو ہیں وہ یہ آفریدی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، نہ ان کو فل کورٹ میٹنگ میں بٹھایا ہے۔ تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے ججز بٹھا کے 18 سے 23 کرنے کے بعد 5 ججز میں جو جوڈیشل کمیشن میں اضافہ ہوگا، وہ ان ججز کا اضافہ کروانے کے بعد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے بھی کر کے جو اکثریت ہے وہ ہم شفٹ کر دیں حکومت کی طرف، اپنی طرف، اور پھر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں جس بینچ سے ہم اپنی حکومت کو طول دے سکیں۔ یہ ایک اور بل آ رہا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک ہی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو میجورٹی ہے وہ ہمارے پاس رہے، ورنہ تو رہ نہیں رہی ان کے پاس میجورٹی، کیونکہ 3 ممبر بینچ جو ہے منیب اختر، منصور علی شاہ اور یہ آفریدی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے 3 ممبرس ہیں، اور یہ 5 مل کے ججز یہ فیصلہ کریں گے اکثریتی طور پہ کہ کون بینچ کا سربراہ ہوگا، اور اس بینچ کے سامنے جو کیسز لگنے جا رہے ہیں فارم 47 کے، یا یہی جو ترمیم ہے یہ چیلنج ہونے جا رہی ہے، یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اور بل لا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈ ٹو ہیڈ کولیجن ہے۔ اب سپریم کورٹ جو ہے اس نے جاگنا ہوگا، اور وہ جاگے گی، یہ قاضی کا ٹائم نہیں ہے۔
سو اب جو ہے وہ چیزیں بہت ہی ڈینجرس سچویشن کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ یہ حکومت کی اپنی لگائی ہوئی آگ ہے، اور پھر بھی اس آگ کو بڑھاوا دینے جا رہے ہیں ایک اور بل لا کے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن کہاں تک جاتی ہے۔